أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کرتا ہوں یہ درس کی مناسبت سے ہی ہے. دو چیزیں، ایک تو آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے، ماہ رجب شروع ہو گیا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا. دوسرا جو سوال ہے اس درس کی حیثیت کے مطابق، وہ دنیاوی طور پر بھی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. جس طرح آپ کسی کو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ظاہر ایک تو دینی طور پہ ہے کہ آپ مطلب جو کرتے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہے، تو دنیاوی طور پہ اگر انسان کی باتوں میں سے قول و فعل کا تضاد ہو یا جھوٹ بولتا ہے یا جسے بڑھ کے مارنا کہتے ہیں، تو اس کو کس درجے میں ڈال سکتے ہیں؟ اس کو منافق کا درجہ ہے، کوئی اس میں کیٹیگری میں آ سکتا ہے؟ کس طرح اس کا جی اس کی اگر آپ مثال دیں تو تاکہ ہمارے لیے روشن ہو جائے، تاکہ وہ لمیٹڈ بھی ہو جائے اور ایک فریم ورک میں ہو جائے، پتہ چل جائے کہ مثال کے ذریعے وضاحت کر سکتے. جی جس طرح ایک بندہ آپ کو مشورہ دیتا ہے جی وہاں پہ اپلائی کریں نوکری پہ، اصل میں اس کو پتا کہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، خود نہیں وہ اپلائی کر، آپ کو مشورہ دے رہا ہے، تو اس کے اپنے مطلب اس کیٹیگری کا بتائیے. وہ بری نیت کے حوالے سے آئے گا. تو بری نیت کے حوالے سے وہ آدمی اگر اس کو غلط مشورہ دے رہا ہے اور اس نے اس پہ عمل کیا ہے اور بعد میں اس کو نقصان ہوا تو یہ آدمی گناہگار شمار ہوگا. جی لیکن اس کو جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ جو مشورہ مجھے دیا جا رہا ہے، ایک دو آدمیوں اور سے مشورہ کر کے چیک کرے کہ وہ آیا یہ مشورہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے. اور یہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مشورہ دے رہا ہے بے وقوفی کی بنیاد پر دے رہا ہے، لیکن اس کی نیت صاف ہے، پھر گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اس کی نیت ہی بری ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ وہاں اپلائی ہو تاکہ اس سائٹ پہ جو دوسری جگہ اپلائی کرنا ہے اس لیے میری سیٹ یہاں محفوظ رہے، تو پھر جو ہے وہ گناہگار ہے. اور دوسرا ماہ رجب کے حساب سے کچھ اگر تھوڑا سا مختصر ماہ رجب جو ہے وہ 3 مہینوں کو اسلام میں بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ امت محمدی کا مہینہ ہے. اور یہ رجب سے سٹارٹ ہوتا ہے نیک اعمال کا سلسلہ. اور پھر جنت میں ایک نہر ہے جو طرح طرح کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس نہر کا نام رجب ہے. اور جو رجب کے مہینے میں روزے رکھا ہوگا اس نہر سے خدا اسے توفیق دے گا کہ وہ حاصل کرے جو ہے وہ خدا کی نعمتیں. رجب کے مہینے میں آئمہ طاہرہ علیہ السلام کی خاص جو ہے وہ یہ رہتی تھی عنایت کہ اس مہینے میں خدا کی بارگاہ میں جو عبادت کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں ریاضت کرتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں کہ رجب کے مہینے کے بارے میں کہ جو ہے وہ قیامت کے دن آواز ہوگی این رجبیون، اور ان کے لیے خاص لائن ہوگی، خاص کیٹیگری ہوگی، خاص خدا کے انعامات ہوں گے کہ جو لوگ رجب کے مہینے میں عبادت کرتے رہے ہیں وہ کہاں ہیں، اور وہ آگے آ جائیں. ان کے ساتھ خاص معاملہ ہوگا، جس طرح ہوتا ہے نا عزاداروں کے ساتھ خاص معاملہ ہوگا خدا تعالیٰ کا، اس طرح رجب کے مہینے میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ خاص ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خود رجب کا معنی عرب جب زیادہ ہریالی ہوتی تھی، زیادہ خدا کی طرف سے نعمتیں ملتی تھیں، بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، سبزہ زیادہ ہوتا تھا، تو اس کو کہتے تھے کہ اب رجب ہو گئے. یعنی یہ وہ مہینے ہیں جس مہینے میں خدا کی طرف سے زیادہ برکاتیں ہیں اور زیادہ آفر ملی ہوئی ہے، زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اس رجب کے مہینے میں. اور رجب کا مہینہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو نعمت خدا کی طرف سے انسان پر نازل ہوتی ہے. اور ایک اور خاص بات آپ کو بتاؤں، توجہ کریں اس کی طرف. خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہو نا اور اس کی طرف آپ کی نگاہ پڑے، جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی. اور اس رجب کے مہینے میں نہ فقط خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا بلکہ دیوار شک ہوئی ہے 13 رجب کو. یعنی خدا نے اس 13 رجب کو، رجب کے مہینے کو خاص کیے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کے. امیر المومنین کے لیے کھلا، پیغمبر گرامی کے لیے کھلا دروازہ، بلکہ نہ دیوار کھلی. تو جب ان ہستیوں کے لیے کھلی ہے ان کے فیض سے اس رجب کے مہینے میں ہم بھی خانہ کعبہ کے فیوضات سے استفادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. رجب کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے. پہلی رجب کے امام باقر کی ولادت ہے، 13 رجب کو امیر المومنین کی ولادت ہے، اور 27 رجب کو پیغمبر کی بعثت ہے، 28 رجب کو معراج ہے، اور 28 رجب کو اسلام کے بچانے والا قافلہ چل پڑا ہے. کہاں سے؟
مدینہ سے. یہ کربلا جو 10 محرم کو ہم مناتے ہیں نا، اس کا ایک خاص مقام ہے. اس کا آغاز کب ہوا ہے وہ اس کو 28 رجب کو، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے شہزادہ علی اصغر کی. اب آپ مجھے جلدی سے کاؤنٹ کر کے بتائیں کہ جب قافلہ چلا ہے مدینے سے شہداء کا، شہداء کربلا کا، تو اس وقت شہزادہ علی اصغر کی کتنی عمر تھی؟ 6 ماہ کی تھی. 6 ماہ نہیں، جب چلا ہے قافلہ 6 ماہ کی نہیں تھی جی. نہیں اس وقت تو جی ہاں جی 2 ڈھائی 10 رجب کو ولادت ہوئی ہے. جی 10 رجب کو، اور 18 دن کے تھے. 18 دن کی. شہزادہ علی اصغر کی جو عمر تھی جب امام حسین کا قافلہ چلا ہے مدینے سے کربلا کے راستے میں، تو 18 دن کی عمر تھی. 18 دن کی عمر ہو تو بچے کو انسان سفر نہیں کرواتا نا، اور پھر سفر آج کا نہیں ہے، اس زمانے کا سفر. لیکن امام حسین نے اسلام کی خاطر 18 دن کے بچے کو سفر کروایا ہے اسلام کو بچانے کے لیے. نہیں، بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے راستے میں. اور اس رجب کے مہینے میں خلاصہ ہو گیا تمام چیزوں کا. اور پیغمبر کی بعثت یعنی وحی الہی کا نزول کا آغاز 27 رجب کو. پہلی وحی پیغمبر گرامی پر غار حرا میں جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس کا آغاز کہاں ہوا ہے؟ 27 رجب کو ہے، غار حرا سے. یعنی اگر آپ قرآن کا مشتاق اگر منانا چاہیں نا تو 2 مہینوں میں منائیں گے، یا رجب میں منائیں گے یا رمضان میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں بھی نازل ہوا قرآن، تو رجب میں بھی، تو یہ دو آپس میں تضاد نہیں ہے. قرآن کے جو تدریجی نزول ہے نا، گریجولی ڈے بائی ڈے، وہ ہوا ہے رجب کے مہینے میں اس کا آغاز. اور ایک دفعہ پورا قرآن نبی کے دل مبارک پر جو نازل ہوا رمضان میں نازل ہوا ہے، اور شب قدر میں نازل